السلام علیکم۔ ایک ضروری بات بتانی تھی سب لوگوں کو، جو لوگوں کے دماغوں میں بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ عملیات کی لائن میں قبرستان اور شمشان گھاٹ، یہ دونوں چیزیں امپورٹنس رکھتی ہیں۔ جو نان مسلم طریقے سے کام کرتے ہیں، جیسے منتر تنتر کے ذریعے، سپلیت کے ذریعے، جو بھی جس کے معاملے ہوتے ہیں، وہ شمشان گھاٹ کے ذریعے سے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ جیسے لوگوں نے سنا ہوگا کہ شمشان کی راکھ ڈال دی اور وہ خانے خراب ہو گیا، تو یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اسی طریقے سے ہوتی ہیں کہ اگوری، پنڈت، تانترک شمشان گھاٹ میں جا کر اپنی جو ان کی سدھی ہوتی ہیں، جو ان کے اپنے معمول، اپنے عمل ہوتے ہیں، تنتر منتر جس طرح کے بھی، وہ اس کی اسٹڈی کر کے وہاں کی چیزوں سے کاموں کو لیتے ہیں۔ ایسے ہی مسلمس میں قبرستان کا بھی بہت امپورٹنس ہے، قبرستان کی بھی بہت ویلیو ہے۔ تو اس میں عاملین، جو کامل عامل ہیں، وہ قبرستان میں جا کر وہاں کی ارواحوں سے، وہاں کے نیک جناتوں سے اور وہاں کی جو انسانی ہمزاد ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ اب عاملین کا طریقہ، قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیات، اللہ کے نام، اس طرح سے عاملین اپنے کاموں کو لیتے ہیں، اور جو نان مسلمس ہوتے ہیں وہ اپنی سدھیاں، جیسے منتر تنتر اور طرح طرح کی جو ان کے معمول ہوتے ہیں، ان سے کاموں کو لیتے ہیں۔ یہ فرق ہے دونوں میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مسلمان جو عاملین ہوتے ہیں وہ قبرستان میں جا کر کام کیوں کرتے ہیں؟ جب قرآن کی آیات، قرآن کی صورتوں سے ڈائریکٹ کام ہو سکتا ہے، یا موکلات کو بھیج کر ڈائریکٹ کام لیا جا سکتا ہے، تو قبرستان میں جا کر کیوں وہاں کی چیزوں سے کام لیا جاتا ہے؟ اس کے بھی پیچھے بہت بڑی گہرائی ہے، اس کے پیچھے بھی گہرائی ہے، اور وہ گہرائی یہ ہے کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو موکلات نہیں انجام دیتے، جیسے اس طرح کے روحانی علاج جس میں شیطانیت زیادہ ہے، یا گندے کیس ہوتے ہیں جس میں موکلات ہاتھ نہیں ڈالتے، تو اس میں عاملین کو قبرستان کی چیزوں سے کام لینا پڑتا ہے۔ باقی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو موٹی موٹی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی وہ نہیں ہوتا کہ انسان وہاں جا کر شرک کر رہا ہے یا کفر کر رہا ہے۔ یہ سب باتیں جو ہمارے دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہیں، شرک اور کفر تب ہوتا ہے جب قرآن سے ہٹ کر کسی پڑھائی کے ذریعے سے کام کو لیا جائے۔ جیسے مسلمان آدمی کسی تنتر منتر کے ذریعے سے کام لے تو یہ شرک اور کفر کے دائرے میں ہے، لیکن اگر مسلمان ہے اور قرآن کی آیتوں سے، صورتوں سے کسی کام کو لے رہا ہے تو وہ شرک اور کفر نہیں ہے۔ باقی ہمارے علماء بہتر جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔